الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ پڑھئے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں۔ رخصت قافلہ کا شور کیوں کر ہمیں سنائی دے، سوئیں جو ان کے سائے میں پھر کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ کدی چہرہ نہیں اس دا بگڑ سکدا جدے لباں تے حضور دا نام ہوئے، کدی چہرہ نہیں اس دا بگڑ سکدا جدے لباں تے حضور دا نام ہوئے، چنگا کیویں نہ او دا انجام ہوئے جدے لباں تے حضور دا نام ہوئے۔ ایہو ورد وظیفہ خدا دائے ایسے نالی نیک انجام ہوئے، کرنا ذکر ظہوری حضور دائے پاویں صبح ہوئے پاویں شام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھئے درود پاک الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزتوں، عظمتوں اور رفتوں والی شخصیات، سٹیج کی زینت، علماء، مشائخ، سادات، بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کی عظیم خانقاہ دربار عالیہ شرق پور شریف کے سجادہ نشین برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر میاں ولید احمد جواد صاحب، آستانہ عالیہ یوسفیہ گجرپورہ کی رونق، اس کی زینت، اس کانفرنس کے روح رواں، جگر گوشہ و جانشین منیر اسلام، مخلص، حساس، سراپہ عجز و انکسار، رسول اللہ کی سنتوں کے پاسدار، فیضان نگینہ و فیضان چراہیہ کے امین، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب، بہت ہی پیاری شخصیت حضرت صاحبزادہ پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر ابو بکر صدیق یوسفی صاحب، اور اس خاندان کے چھوٹے چھوٹے نونہال نوجوان حضور کے سچے اور پکے غلام، سبحان اللہ۔
میں آپ سب کا مشکور ہوں. ہر سال کی طرح اس سال پھر مجھے انہوں نے یاد کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ تو مجھے بہت بڑا کوئی دعوی علم ہے، لیکن الحمدللہ 9 سال میں نے ضیاء الامت پھیروی کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں. میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہ خوشگلو ہوں، نہ واعظ، نہ کوئی بہت بڑا مقرر. تقریر سننے کے لیے اچھے اچھے مقررین مارکیٹ میں دستیاب ہیں، بڑے بڑے سریلے خطیب دستیاب ہیں، لیکن اہل محبت مجھ مسکین کو یاد کرتے ہیں. یہ خطاب سننے کے لیے یاد نہیں کرتے. یہ میرے یاروں کے جانشین ہیں، یہ پیار سننے کے لیے یار کو یاد کیا کرتے ہیں. پیار سننا ہو اس کے لیے یار بلائے جاتے ہیں. چند جملے ہیں محبتوں کے. معلم انسانیت کانفرنس ہے. معلم انسانیت کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ. آپ نے کیسے تعلیم ارشاد فرمائی؟ وہ کیسے معلم تھے؟ صرف و نحو کی گردانیں کون سی کتابیں تھیں اس وقت؟ عربی کے کون سے قواعد تھے؟ قرآن کی کون سی تفسیر لکھی گئی تھی؟ نہیں، میرے رسول نے کتابوں سے نہیں اپنے کردار سے انسانیت کو تعلیم دی ہے. کتابوں سے نہیں دی، اپنے کردار سے انسانیت کو تعلیم دی ہے. اور وہ کردار کیا تھا اور کیسا تھا؟ یہاں ایک لاہور کا نعت خوان گزرا ہے، بابا ثناء اللہ بٹ. وہ پڑھا کرتا تھا، میں نے چورا شریف میں اس سے سنا. وہ کہتا تھا کوئی سمجھ نہ آوے لوکانوں، کوئی سمجھ نہ آوے لوکانوں، او قادے نال شہید کرے. کوئی سمجھ نہ آوے لوکانوں، او قادے نال شہید کرے. ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ تعلیم کتابوں سے نہیں دی گئی، وہ تعلیم نگاہوں سے دی گئی. وہ تعلیم کتابوں سے نہیں دی گئی، وہ تعلیم کردار سے دی گئی. کیسا کردار تھا؟ کیسا کردار تھا؟ رسول اللہ جلوہ فروز ہیں. تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں مکے والوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر جرار مکہ پہ حملہ آور ہونے لگا ہے، میری بات کا یقین کر لو گے؟ ان میں ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے. سب نے کہا ہاں بھتیجے ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا تے جے پہاڑ تو پرا جا کے دیکھو تے لشکر تے کجا ایک سپاہی بھی نظر نہ آوے تو پھر کی کرو گے؟ عرض کرنے لگے پھر بھی ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. حضور نے فرمایا اپنی آنکھوں کا یقین نہیں کرو گے؟ عرض کرنے لگے نہیں، آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، محمد کی زبان دھوکہ نہیں دے سکتی.
اللہ یا ہاتھ چار یا زندہ جاری ہے. آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، محمد کی زبان دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ کردار تھا میرے رسول کا. جب حضور نے دعوت خیر ارشاد فرما دی، دعوت حق ارشاد فرما دی، جواب میں مرشد اول سلسلہ نقشبندیہ جناب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، جناب علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا، اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، چند ایک اور تھے کلمہ پڑھنے والے، باقی سارے تھے پتھر مارنے والے. 10 سال 13 سال حضور نے پتھر کھائے، گالیاں سہی، سجدے میں گئے تو گردن پہ اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی گئیں. طائف کی وادیوں میں دین حق کی تعلیم کے لیے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور مبارک پنڈلیوں کو پتھروں سے لہو لعان کیا گیا، تھکے دیے گئے. 13 سال میرے رسول نے ہنس کے ستم سہے. اس نے کہا کہ یہ عشق نہیں اتنا آسان، یہ سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. پتھر کھانے پڑتے ہیں، مارے کھانی پڑتی ہیں، گالیاں سہنی پڑتی ہیں، بددعائیں لینی پڑتی ہیں، پھر جا کے کہیں مسافران عشق منزل عشق پہ پہنچتے ہیں. 13 سال بعد جب اہل مکہ کے ستم انتہاؤں کو چھونے لگے اور رسول اللہ کے حکم سے اہل مدینہ کی دعوت پہ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمانے لگے، تو یاد رکھو اور غور کرو اس رات کیا عالم تھا. رسول اللہ نے ہمارے شیخ اول کو ہمراہ لیا، ابو بکر تسی میرے نال جانا ہے. یا رسول اللہ میں تواڈے نال جانا ہے. علی تسی میرے بستر تے سونا ہے. یا رسول اللہ میں تواڈے بستر تے سونا ہے. نال جان واسطے بھی موت سی تے بستر تے سونا بھی موت سی. نہ ایک نے انکار کیتا نہ دوجے نے انکار کیتا، دعا نے. ابو بکر صدیق نال ٹرے، نہ سامان ضرب و حرب نال ہے، نہ کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ نیزہ، نہ بندوق، نہ تلوار، نہ کوئی سواریاں، نہ زادے راہ. علی المرتضیٰ بستر تے لیٹے. پتہ کیوں لیٹے سن؟ علی ایک کچھ امانتاں نے مکے والے آندیاں، اللہ اکبر، اے میں تواڈے سپرد کر کے جا رہا ہاں، سویرے مکے والے نو دے کے تے پھر ساڑے مگر آ جایا جے. اب وہ امانتیں، غور کرو میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے، وہ امانتیں کس کی تھی؟ اللہ اللہ. وہ مکے کے کافروں کی امانتیں تھی، وہ پتھر مارنے والوں کی امانتیں تھی، وہ گالیاں دینے والوں کی امانتیں تھی، وہ بددعائیں دینے والوں کی امانتیں تھیں، وہ کانٹے بچھانے والوں کی امانتیں تھیں، وہ مبارک گردن پہ اونٹ کی اوجریاں لادنے والوں کی امانتیں تھیں. کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، دین کو نہیں اپنایا، اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا، پر پھر بھی اپنے ہم عقیدہ، ہم مزاج، اپنی باقی برادری والوں کو امین نہیں سمجھا. مکے والوں نے دین کا انکار کر کے، رسالت کا انکار کر کے، ان کے خدا کی خدائی کا انکار کر کے بھی اگر اپنی امانتوں کا امین سمجھا تو وہ تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ کو سمجھا. اپنی امانتوں کا امین رسول اللہ کو سمجھا.
انہوں نے ابو جہل کے پاس امانتیں نہیں رکھوائی، ابو لہب کے پاس امانتیں نہیں رکھوائیں، مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس امانتیں نہیں رکھوائیں، امانتیں ان کے پاس رکھوائیں جن کے پاس دنیا کا مال کوئی نہیں تھا۔ ظاہری حالت کیا تھی؟ خاک کے بستر پر سو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، سر کا تکیہ اینٹ یا پتھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بظاہر غربت تھی، دولت کی فراوانی نہیں تھی، پر انہوں نے پتا سی بھاویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کوئی نہ ہوئے، ساڑھیاں مانتا دی خیانت نہیں کرے گا۔ یہ میرے رسول کا کردار تھا، اور میرے رسول کے اس کردار کی گواہی، اس کردار کے کمال کی گواہی مکے کے کافر اور رسول اللہ کی رسالت کے منکر بھی دے رہے تھے۔ کتابوں سے تعلیم نہیں دی، اپنے کردار سے معلم انسانیت نے انسانیت کو تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، ایک بدو آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے او نبی اللہ، آپ کے کپڑوں کو جھنجھوڑ کے، او نبی اللہ، یہ جو سامنے مال پڑا ہے یہ تیرا مال ہے یا تیرے باپ کا مال ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، نہ یہ میرا مال ہے، نہ یہ میرے باپ کا مال ہے، یہ میرے اللہ کا مال ہے، اور میں اس کا قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ پھر لاد دو میرے اونٹ، حضور نے فرمایا لاد دو اس کے اونٹ۔ سرکار نے پوچھا مال تینوں مل گیا، گل سن، جدو تو میرے کول آ کے بدتمیزی کر رہا سے تینوں ڈر نہیں سی لگیا میرا ابو بکر میرے کول سی، میرا عمر میرے کول سی، میرا عثمان میرے کول سی، میرا علی میرے کول سی، عبد الرحمن بن عوف میرے کول سی، سعد بن ابی وقاص میرے کول سی، طلحہ زبیر میرے کول سی، تینوں ڈر نہیں لگیا؟ خوف نہیں آیا کہ میں محمد مصطفیٰ نال بدتمیزی پہ کرتا ہوں تے ایدیا یاراں نے ایدیا غلاماں نے میری دھون لا دینی؟ کہا نہیں، میں نو پتہ سی اے محمد اللہ دا سچا رسول ہے، تے اللہ دا رسول برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیندہ، برائی دا بدلہ بھی اچھائی سے دیا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کا کردار تھا۔ میرے نبی نے کتابوں سے تعلیم نہیں دی، میرے نبی نے کردار سے تعلیم دی ہے۔ دل بہت کر رہا ہے، میری گزشتہ 3 دن سے طبیعت خراب ہے، لیکن آپ کا ذوق شوق اور محبت میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے طویل گفتگو کروں، لیکن میں وقت کا پابند ہوں، اور یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور اپنے گھر کے آئین و دستور بندہ خود بناتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ اس لیے میں وقت کی پابندی کا خیال رکھ کے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستان دی وقار، اشک ندامت پھوٹ رہے ہیں، میرے دادا جی کا شعر ہے، فرماتے ہیں اشک ندامت پھوٹ رہے ہیں، خوف روز محشر سے ان کی عطا کی بات ہے، اقدس چھوڑو بات خطاؤں کی۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہو خوف جہنم لاکھ مگر، ہو خوف جہنم لاکھ مگر، پر اقدس کوئی فکر نہیں، ہو خوف جہنم لاکھ مگر، پر اقدس کوئی فکر نہیں، ہے آنکھ مدینے کی جانب، خورشید ہدا پر نظریں ہیں۔ مدینے کی جانب آنکھ لگاؤ، خورشید ہدا پر نظریں رکھو، اور معلم انسانیت نے جو انسانیت کو تعلیم دی اپنے کردار سے، میرے رسول کی ان سنتوں کو زندہ کرو، میرے رسول کے اس طریقے کو زندہ کرو۔ آج میرے مطابق میرا خیال یہ ہے، میرا وجدان یہ ہے، ہر ایک نے اپنے ذوق کو عقیدہ بنا لیا، ہر ایک نے اپنے ذوق کو دین بنا لیا۔ کسی کے پیر صاحب سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو انہوں نے اپنے پیر کی سنت سمجھ کے اپنا لیا۔ نہیں، پیروں کی سنتیں نہیں ہوتی، پیروں سے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، سنتیں صرف رسول اللہ کی ہیں جو معصوم من الخطا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنتیں صرف رسول اللہ کی ہیں جو معصوم من الخطا ہے، اور معصومیت ختم ہے رسول اللہ پہ، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس لیے میرا مطابق، میرا مزاج، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
میرا ذوق یہ ہے کوئی انہاں علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو یہ نہیں علم بھی رسول اللہ کا یاری بھی ہماری رسول اللہ سے سبحان اللہ گردنوں میں غلامی کا پٹا بھی رسول اللہ کا سبحان اللہ سر جھکے بھی در مصطفیٰ پہ نگاہوں میں تصور یار دلوں میں محبت یار اور دل اتباع سنت مصطفیٰ کے لیے بے قرار اپنے ذوق کو نبی کی شریعت کے مطابق کر لو اپنے شوق کو نبی کی شریعت کے مطابق کر لو اپنے مزاج کو نبی کی تعلیم کے مطابق کر لو ہر اس پیر خانے سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھو جو تمہیں دروازہ مصطفیٰ تک لے کے جا رہا ہے اور ہر اس دروازے سے اپنے رخ پھیر لو جو اپنی جدت اپنی تعلیم اپنے طریقے تمہیں سکھا کے نبی کی سنتوں سے تمہیں دور کر رہے ہیں جو خود قاتلین سنت ہے جو خود قاتلین شریعت ہے جو خود دین مصطفیٰ سے بیزار ہے ہمارا ان لوگوں سے کیا کام مشائخ کا علماء کا کام صرف اتنا ہے یہ جو بیعت ہوتی ہے نا سلسلہ بیعت یہ نہیں ہے کہ کسی نے میاں ولید احمد صاحب سے بیعت کر لی انہوں نے اپنا بت بنا لیا انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اب یہ ان کے حاجت روا مشکل کشا ہو گئے کسی نے مجھ سے بیعت کر لی کسی نے صاحبزادہ بشیر احمد یہ بت نہیں ہے یہ بیعت توبہ ہے یہ وہ بیعت ہے جو صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کی تھی اور انہوں نے رسول اللہ کو پوجنے کے لیے بیعت نہیں کی تھی انہوں نے رسول اللہ کی ماننے کے لیے بیعت کی سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ کی ماننے کے لیے اپنا نسبت اپنا تعلق اپنا سلسلہ ہر اس ذات سے رکھو جو اپنی پوجا نہ کروائے اللہ سے تمہاری صلح کروائے سبحان اللہ اللہ سے تمہارا رابطہ استوار کروائے اللہ کی بارگاہ تک تمہیں لے جائے اور ہر اس دروازے سے منہ پھیر لو میں اکثر کہتا ہوں ہمارے کچھ علماء کچھ مشائخ وہ کل ایک بدبخت مختار سقفی دی قبر تے جا کے بہت کچھ کہہ رہے سی اللہ استغفر اللہ اہل بیت میں کہتا ہوں میرے کو قسم لے لو حلف لے لو میں مسجد چاہ انہوں حضور دے اہل بیت نہ لیڈی دلچسپی کوئی نہیں اگر حضور کے اہل بیت سے بالکل دلچسپی ہوتی تو پھر حضور کے ہر غلام کا احترام کرتے حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے یہ اہل بیت کی آڑ لے کر ایرانی مال پہ پل کے اصل میں اپنے اہل بیت کی روٹیاں پکی کرتے ہیں کہ ہر حال اور ہر صورت میں اہل بیت کا احترام کرو ساڑھے پتر باویں قاتل ہون ڈکیت ہون جاہل ہون بد کردار ہون چور ہون زانی ہون شرابی ہون جواری ہون تسی بھی انہوں پوج دیا رہنا انہوں من دیا رہنا تو جی یہی پوجا کرنی سی پیران دا پتر باویں چولے وہ بھی پوجا کرنی ہے تو پھر وہ لاتو مناتو عزا تو دور ہٹن واسطے بدر دے میدان جان دی کیڑی ضرورت سی او دے اتنے صحابہ شہید کرام دی کیڑی لوڑ سی رسول اللہ نو پیٹ تے دو پتھر بن کے تے خندق کھٹن دی کیڑی لوڑ سی وہ مارکہ حنین کیوں ہوا وہ مارکہ بدر کیوں ہوا نہیں یہ سارے مارکے بتوں کو توڑنے کے لیے ہوئے تھے بتوں کو پوجنے کے لیے نہیں ہوئے تھے ہم نے چورا شریف علی پور شریف شرک پور شریف سیال شریف گھوڑلا شریف یہ رب کا دین سیکھنے کے لیے اور نبی کی سنت سمجھنے کے لیے تعلق جوڑے تھے جوڑے ہیں اور جوڑے رکھیں گے اور اگر یہی آستانے اللہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنے تو پھر ہم ان آستانوں کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے رب اور اس کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتے بے شک اللہ کریم کروڑ رحمت نازل کرے منیر اسلام حضرت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب کی قبر پہ آمین جنہوں نے فیض نگینہ سے فیض یاب ہو کے اتنے سونے منمونے نگینے تیار کر دیے ماشاءاللہ کہ آج پوری محفل میں شاید ہی مجھے کوئی سنت سے آری چہرہ نظر آ رہا ہے شاید ہی کوئی امامہ کے بغیر سر نظر آ رہا ہے
دوستان تی بکار، یہی سارا دین ہے، یہی سارا دین ہے، محبت، ادب اور وفا، محبت، ادب اور وفا، یہی دین ہے۔ بے ادب نہیں ہونا، بے وفا نہیں ہونا، تے پتھر دل نہیں ہونا، محبت والا دل رکھنا۔ میرے دادا جی صاحب دا شعر ہے کہ حج و نماز و روزہ ہے اقدس عمل بڑے، حج بھی نماز روزہ، حج و نماز و روزہ ہے اقدس عمل بڑے، لیکن کہاں ہے کوئی برابر وفا کے ساتھ، وفا ان سب سے اوپر ہے۔ ایک اور جگہ میرے دادا جی فرمایا، نمن والے انہیں ملی، نمن والے انہیں ملی جو راستے بدل گئے، نمن والے انہیں ملی جو راستے بدل گئے، چلے جو نقش پا پہ بس وہ کارواں سنبھل گئے۔ اپنے اجداد کی، اپنے آبا کی، اپنے اسلاف کی راہوں کے راہی بنے رہو، اسی میں بقا ہے، اسی میں عزت ہے۔ دنیا میں بھی عزت حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے میں ہے، اور قبر و حشر میں آسانیاں بھی حضور کے غلاموں کے لیے ہیں۔ اللہ کریم اس آستانے کو آباد رکھے، اس آستانے کے متوسلین کی حفاظت فرمائے، محبین کی حفاظت فرمائے، اور فیضان نگینہ جو حضرت بابا جی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے حضرت منیر اسلام نے آپ تک پہنچایا، آپ کے سینوں میں وہ فیضان ٹھاٹھے مارتا رہے، آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی وہ فیضان قائم و دائم رہے۔ آمین آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں